إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے آج چھٹواں لیکچر ہے، دین سیریز کا چھٹواں لیکچر ہے. اور آج کا ہم جو عنوان ہے وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کا عنوان کیا ہے. یہ دین میں ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے. تو اور جو ہے مومن کے عمل میں ایمان نظر آتا ہے. کیا مطلب کیا ہے کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل میں مومن جو ہوتا ہے تو وہ عمل میں جو ہے نا ایمان اس کو نظر آتا ہے، یعنی کہ جو عمل کر رہا ہے وہ ایمان کی دلیل ہے. تو جو عمل ہے ہمارے پاس کیسا ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم عمل کو لے کر ہم دین سمجھ رہے ہیں. لیکن آج ہم یہی مقصد کو ہم سمجھیں گے کہ دین میں دونوں چیزیں ہیں، عمل بھی ہے ایمان بھی ہے. ایمان کے بغیر عمل ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایمان ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ دین مکمل نہیں ہوا. دین میں کیا ہے؟ دونوں چیزیں، ایمان اور عمل دونوں چیزیں. تو دونوں چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دونوں چیزوں کا ہمیں ساتھ میں رکھنا ہے. یعنی کہ ایمان ہے تو پھر اس کا ایمان کا اظہار کیا ہے؟ عمل ہے. اب عمل کر رہے ہیں تو پھر عمل میں جو ہے نا عمل میں ایمان نظر آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے مومن کا جو ایمان ہے وہ ایمان، وہ جو عمل کر رہا ہے مومن کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل میں مومن کا ایمان نظر آتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ، اور ایک قول ہے آپ کا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا دین ہے اور ایک نفس کا دین ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو جو ہے نا اللہ کا دین لے، اپنے نفس کا دین نہ لے. نفس کا دین کس کا ہے؟ نفس کا دین مطلب وہ نفس کا جو دین ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اہل کتاب کا ہے. وہ اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ وہ کتاب کو بھی بدل دیا تھا، ان کی شریعت کو بھی بدل دیتے، دین کو بھی بدل دیتے. وہ لوگ تمام چیزیں مطلب ان کی مرضی کے حساب سے ہوتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، ایک نفس کا دین ہے. تو اگر اللہ کا دین لے گا تو پھر وہ جو ہے نا تیرا نفس مطمئنہ رہے گا. لیکن تو اگر نفس کا دین لے گا نا تو پھر وہ نفس بھی بے چین رہے گا، نفس لوامہ تک آنے کے لیے مشکل رہے گا، اور نفس مطمئنہ یہ تو مشکل رہے گا، نفس امبارہ کا امبارہ ہی رہے گا. تو مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے جو ہے نا اکابرین جو ہے ہم کو ایک درس دیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ کا دین لینا ہے، کیونکہ دین مکمل جو دین ہے وہ اللہ ہی کا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. 3 کا آخری حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے اس میں جو ہے نا قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، ہمیشہ کے لیے پسند کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب دیکھیں دین مکمل ہو گیا اور کوئی نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب نعمت مکمل ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی چیز دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں چاہتا، احسان نہیں بولا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں میں سے بھیج کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اور تم پر یہ بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ. اب پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، تم پر تمہاری نعمتیں مکمل کر دی.
اور اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی اب کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، نعمت عظمیٰ جو نعمتیں ہیں، وہ نعمت اب کوئی نعمت آنے والی نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہم پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم یہاں پر یہ بات یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ کوئی رسول پر، کوئی نبی پر جو ہے نا دین مکمل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان جائے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جس طرح سے گواہی دی، وہ گواہی مکمل ہو گئی، وہ مکمل ہو گئی گواہی۔ اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برہان بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گواہی دی ہے کہ اللہ ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ہمیں گواہی دی۔ اب وہ گواہی دی، اب وہ مکمل ہو گئی، اب وہاں پر دین بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر جو ہے نا پوری نعمتیں، تمام نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تم پر مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو دین اصل ہے، دین اصل ہے، وہ جڑ ہے۔ اب دیکھیں ایک بات، تمام کائناتوں میں جو ہے نا ایک سے زیادہ کئی چیزیں ہیں، مطلب ایک سے زیادہ ہے، جیسا کہ ہمارے اندر ہی لے لیں، جسم میں، ہمارے اندر جسم میں کیا ہے کہ جسم میں جو ہے نا ایک سے زیادہ مطلب انگلیاں، ہمارے پیر کی انگلیاں دیکھ لیں، ہاتھ کی انگلیاں دیکھیں، پیر میں اور ہاتھوں میں پورے ملا کر 20 انگلیاں ہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ اور چہرے پر دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا کان، 2 کان ہے، اور جو ہے نا ہمارے ہونٹ دیکھیں، 2 ہونٹ ہے، اور ہمارے دانت دیکھیں، ہمارے 32 دانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، وہ آنکھ جو ہے نا وہ 2 ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں ایک سے زیادہ ہے۔ اور جو ہے نا ہم دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے نا آسمان ہے، آسمان ایک ہے، لیکن اس پر جو ستارے ہیں وہ ستارے کیا ہے؟ انیک ہے۔ اور اس پر پھر چاند ایک ہی ہے، پھر اس پر جو ہے نا سورج ایک ہی ہے۔ اب جیسے کہ زمین ہے، زمین جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، مطلب اس میں 7 طبق ہے، اس میں 7 تہے ہے اس میں، لیکن جو ہے نا وہ زمین ایک ہی ہے۔ لیکن جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، مطلب یہ تفسیر نعیمی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ نشانی بتا کر، تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ یہ جو ہے نا ایک سے زیادہ، مطلب یہ کیا ہے کہ یہ نشانی ہے، اور جو ہے نا کہ اب یہ مخلوق ہے، ایک سے زیادہ کئی مخلوق ہے، لیکن خالق ایک ہے، جیسا کہ آسمان ایک ہے، زمین ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا کہ خالق ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی دیکھ کر کہ خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، رازق ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اسی پر گواہی دی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دے کر کہا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر رسول ہوں، اور اول اور آخر میں ہی ہوں۔ اس طرح سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے لیے دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہمارے لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے ہمارے پاس۔ ہم عمل کو لے کر کیا کر رہے ہیں؟ دین سمجھ رہے ہیں۔ ہم عمل کو لے کر کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ پورا مکمل دین وہی ہے، مطلب کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی بچی کوئی نقاب لگا کر ہے، اور جو ہے نا وہ حجاب کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا فل کور پردے میں ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیندار ہے، نہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا دین کیا ہے، اور دین میں جو ہے نا ایمان اور عمل دونوں نظر آنا، خالی عمل کو لے کر ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ دین اصل ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا جیسا جنگل ہوتے ہیں، جنگل میں کئی جھاڑ ہوتے ہیں، لیکن ان جھاڑوں کی جو ہے نا جڑ ایک ہی ہوتی ہے، کوئی سا بھی قسم کا، کئی قسم کا جھاڑ لے لو، اس کی جڑ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جڑ میں جو جھاڑ ہے، وہ جھاڑ میں جو ہے نا
جو پیڑ ہوتا ہے، اس کے جو پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتے ہیں، اس کے ڈغالیاں ہوتے ہیں، وہ انیک ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس کی جو جڑ ہے نا وہ جڑ ایک ہی ہوتی ہے. یعنی کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورہ صف میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے دین جو ہے نا تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے میں نے میرا دین عطا فرمایا ہے. اور وہ آیت ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو، مطلب کیا ہے کہ ہم وہ اس کے بارے میں ہم دوسرا بیان بھی ہم دیکھیں گے. لیکن جو ہے نا اس میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، بات نکل گئی تو آ گئی ہے تو، لیکن جو ہے نا اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ میں نے تمام دینوں پر دین کو مکمل کر دیا ہے. اب یہ دین مکمل ہو گیا ہے، تمام دینوں پر دین غالب رہے گا میرا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اب یہاں پر دیکھیں دین اصل ہے، تو ہم کیا کریں، اصل کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں، ہم خالی عمل کو لے کر ہم سمجھ رہے ہیں دین ہے. لیکن یہ جو ہے نا عمل جو کر رہے ہیں وہ عمل ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا وہ قابل قبول ہے. عمل کر رہے ہیں ایمان نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان ہے لیکن عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی ایمان قابل قبول نہیں، مطلب دین مکمل نہیں ہوا. کیونکہ دین میں کیا ہے، دونوں چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، دونوں کا ہونا. اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک بات، اب دیکھیں ہم نے جو ہے نا پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں مقصد حیات کو دیکھا کہ مقصد حیات کیا ہے. مقصد حیات دو ہے، یاد حق اللہ دوام، یافت حق. تو اب یاد کیسا ہو رہی ہے، یاد کے لیے کیا ہے، صحبت شیخ ہونا ضروری ہے. مطلب اب وہاں پر جائیں گے صحبت شیخ میں تو اس کی پہچان، مطلب یاد حق. اور یاد حق کیسا ہوگی، یاد مطلب اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہو رہی ہے وہ ذکر سے یاد ہو جاتی ہے. صحبت شیخ سے جب شیخ کی صحبت میں آئیں گے تو ان سے جو ہے نا جب رابطے میں رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا ذکر دیں گے آپ، تو پھر وہ ذکر جو ہوگا وہ ذکر کیا ہے، وہ زبان سے، قلب سے، روح سے ذکر ہوگا. اب جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا جسم سے ذکر ہو رہا ہے. اب قلب سے ذکر کیا ہے، وہ علم و عرفان کے ساتھ ذکر ہونا. علم و عرفان کہاں پر رہتا ہے، وہ دل میں رہتا ہے. تو دل میں کیا آنا، دل میں کیا رہتی، معرفت رہتی. تو دل میں معرفت ہونا ہے، تو معرفت کے لیے کیا ہے، معرفت مطلب کہ پہچان ہونا. تو پہچان کی اہمیت کیا ہے، پہچان بہت بڑی چیز ہے. تو پہچان کیسا آئے گی، پہچان علم و عرفان سے آئے گی. پہچان جو آئے گی نا وہ کیسا آئے گی، وہ صحبت شیخ میں بیٹھ کر جو ہے نا جب ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کو پانا. اب اس کو پانے کے لیے جو ہے نا ہم جو ہے نا صحبت شیخ سے ہم اس کو پائیں گے. مطلب ہم ذکر کریں گے، ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر اس کو فکر ہونا ہے. فکر کے ساتھ جو ہے نا جب اس کا پھر علم و عرفان بھی حاصل ہوگا. تو علم و عرفان کیسا آئے گا، علم و عرفان جو ہے نا کہ وہ شیخ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جو ہے نا علم و عرفان دل میں داخل ہوگا. اور جو ہے نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، یہ وارثین ہوتے ہیں جو شیخ، صحبت شیخ جو بولتے ہیں، شیخ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. اور وارثین کے صحبت میں رہیں گے تو پھر جو ہے نا اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا جو ہے نا علم و عرفان حاصل ہوگا. اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی، اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی. اور خبر میں یہی سوال ہے، خبر کا جو مین سوال ہے، خبر کے 3 جو سوال ہے یہی سوال ہے. اور صحبت شیخ میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ صحبت شیخ میں جب آئیں گے تو یہ تینوں سوالوں کی تیاری کراتے ہیں. کیا تیاری کراتے ہیں، خبر کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ من ربو کا اس کا جواب دیتے سکھاتے ہیں، ما دینو کا اس کا جواب سکھاتے ہیں، من نبیو کا اس کا جواب سکھاتے ہیں. مطلب اب یہاں پر جواب مطلب کوئی مطلب ایسا ہم رٹ کے جانا وہ نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. جواب مطلب جواب دل میں داخل ہونا، زبان سے نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی 2 شرط ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یہ دل میں تصدیق ہونا. تو وہ دل میں تصدیق کرانے کے لیے جو ہے نا اس کا بار بار اس کو ریپیٹیشن کراتے ہیں، اس کا جو ہے نا اس کا وہ بات کو جو ہے نا ذہن میں یعنی کہ دل میں بیٹھے، اس کی وجہ سے بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کراتے ہیں. جب ذکر ہوتا ہے تو پھر فکر ہوتی ہے، فکر کے بعد پھر جو ہے نا علم آتا ہے، علم کے بعد پھر کیا ہے، وہ علم کے مطابق پھر عمل ہوتا ہے. تو یہاں پر عمل ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اتنا بڑا چیپٹر ہے دین کا، اتنا بڑا چیپٹر ہے، ہم سمجھ رہے کہ دین جو ہے نا خالی ہم نماز پڑھ لے کے ہم سمجھ رہے دیندار ہے، ہم جو ہے نا روزہ رکھ لے کے ہم سمجھ رہے دیندار ہے، ہم جو ہے نا کہ زکوٰۃ دے لے کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیندار ہے، قربانی دے لے کے، حج کر لے کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیندار ہے. نہیں، یہ دین میں شامل ہے. لیکن جو ہے نا کہ اصل دین کیا ہے، اصل دین یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہو، اور عمل، اور جو ایمان والا ہے وہ عمل نہیں چھوڑتا، جو عمل والا ہے وہ ایمان نہیں چھوڑتا. دونوں لنک ہے،
تو دونوں میں جو لنک ہے وہ لنک کے ساتھ کیا ہونا، وہ لنک کے ساتھ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے کہ زبان سے جو اقرار کرائے وہ دل میں تصدیق کر، پھر وہ تصدیق کے بعد جو ہے نا اس کا پھر عمل بھی ہونا، مطلب جو تھیوریکل ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پریکٹیکل بھی ہونا ہے۔ اب پریکٹیکل ہمیں کیسا کرنا ہے، پریکٹیکل وہ تھیوریکل کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ اس کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، اب دیکھیں ہم کو کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، یعنی کہ دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ اب ہمارے اوپر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو اب جو ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا اب ہمارے پاس ہماری شادی نہیں ہوئی، تو نہ ہم عورتوں کے معاملے میں ہمیں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب حیض و نفاس کے وہ مسئلے مسائل کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ہمارے اوپر حج فرض ہوا ہی نہیں، تو پھر حج کے ارکان حج کے مساکین معلوم کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، مطلب وہ معلوم کر لیا الگ بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسی کو دین سمجھ لے رہے ہیں۔ اب جیسے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہوئی، اب جیسے کہ نابالغ بچہ ہے، اب کوئی پاگل ہے، اب اس کو جو ہے نا اس کو ہم نماز کی بات سکھا رہے ہیں، نماز سمجھا رہے ہیں اس کو، اب بھائی نماز ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہو جائے گی، جب اس کے بعد جو ہے نا اس کے ہم سکھائیں گے نماز جب اس کے بعد اس کی سکھاؤ۔ اب وہ اس کے اوپر فرض ہوا ہی نہیں، تو انہیں کیا کرا، اب وہ لائٹ لے لیا انہیں، اب میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے، مطلب تو اب مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیں اب ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اب وہ دولت مال و زر دولت نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کے مسائل ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا ہم کو قربانی ہمارے اوپر واجب نہیں ہوئی، ہم قربانی کے مسائل معلوم کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب معلوم نہیں کرنا نہیں ہے، یہ شریعت ہے، اس میں معلوم کرنا ہے، لیکن جو ہے نا کہ صرف اسی کو لے کر دین سمجھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ دونوں چیزوں کو یہ چھوڑ کر جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ جب دین سیکھ جائیں گے، دین جب ہمارے اندر داخل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو عمل جو ہم کر رہے ہیں نا وہ عمل دین کے مطابق ہوگا، اور پھر جو دین سیکھنے کے بعد جو ہے نا جب ایمان داخل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو عمل کریں گے وہ عمل کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا وہ عمل قابل قبول، مطلب جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے نا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا ہر چیز آسان کر کے دیا، تمام مخلوقات جو ہے نا وہ ہمارے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جو صحبت شیخ میں ہم جو بیٹھ رہے ہیں، وہ صحبت شیخ کیا ہے، بیٹھنے میں کیا ہے، وہاں پر مقصد حیات معلوم ہوتا ہے، یہ مقصد حیات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد حیات معلوم کرنے کے لیے جو ہے نا ہم شیخ کی صحبت میں جانے کے لیے بولے تو شیخ ارے بھائی وہاں پر جانا کیا ہے بھائی، وہ تو یہ قرآن سے نہیں ہے، وہ دین میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہے نا یہ شیطان جو ہے نا ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں جو ہے نا خرافاتی آئیڈیا ڈال کر جو ہے نا ہم کو یہ گمراہ کر کے رکھا، بولے بھائی وہاں پر گئے تو جو ہے نا پیسے لیتے، وہاں پر گئے تو جو ہے نا کہ بھائی یہ کیا بولتے کہ پیراں پڑاتے، ہاتھا چماتے، بھائی وہ الگ بات ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، لیکن تم دین حاصل کرنے کے لیے تم کہیں بیٹھے کیا، خالی قرآن پڑھ لینا دین نہیں ہے، خالی نماز پڑھ لینا یا پڑھا لینا دین نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا دین میں یہ شامل ہے، لیکن دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، دین میں جو ہے نا سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے، پہلے ایمان ہونا ہے۔ ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عمل میں دیکھیں پھر عمل کیسا ہوگا، عمل کیا ہے، عمل اب دیکھیں ہم کیسا عمل ہوگا، مطلب اب جو وارثین کے ساتھ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا جب صحابہ اکرام ایمان لاتے تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دین سکھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھائے، مطلب دین کون سا دین، لا الہ الا اللہ کا دین سکھائے، لا الہ الا اللہ ہی سکھائے، ایمان کی تجدید کرائے، پہلے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، 13 سال تک لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ کی تعلیم کے بعد جو ہے نا جب ان کے دلوں میں جو بت بیٹھے ہوئے تھے وہ بتوں کو جب دل سے نکالے تو پھر اس کے بعد خانہ کعبہ سے عمل کر کے وہ نکالے، تو عمل کا پہلے کیا ہے، عمل کا ایمان آنا کہ یہ ایمان یہ جو عمل کر رہا ہوں میں وہ عمل کس کے لیے، کئی کے لیے، کیوں کر رہا ہے، وہ عمل ہونا ہے، تو وہ عمل کی جو ہے نا وہ اس کی معرفت ہونا، پہلے عمل کیوں کر رہے ہیں، وہ عمل کے لیے جو ہے نا پہلے ایمان آنا،
جب ایمان آ گیا ان کے دل میں تو پھر اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ سے وہ جو ہے نا تمام جو 360 جو بت پڑے ہوئے تھے وہ بتوں کو نکال کر پھینکے آپ صحابہ کرام نے. کیوں؟ ان کے دلوں سے پہلے نکالے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں جو ہے نا ہم خالی عمل 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 لے کر جو ہے نا عمل کر رہے ہیں، لیکن جو ہے نا کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. اب جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ عمل دیکھتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ہے نا آپ کے شوہر یاسر، یعنی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یاسر اور آپ کے فرزند عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہونا؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ اہل کتاب تھے. پہلے آپ جو ہے نا ایمان لانے سے پہلے آپ اہل کتاب تھے اور آپ کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے کے جو ہے نا آپ کی نشانیاں، مطلب آپ کے جو ہے نا اوصاف آپ چیک کرتے تھے کہ بولے کہ آخری الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ جو ہے نا مکہ میں آنے والے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا آپ کے پاس آنے کے لیے جو ہے نا آپ سے ایمان سے مشرف ہونے کے لیے جو ہے نا آپ نے یہ دیکھا، یہ کہا کہ میں بھی جو ہے نا میں مکہ ہجرت کروں گا. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جو ہے نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آپ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا آپ اچھے خاصے آپ بہت بڑے آپ تاجر کے بیٹے ہیں، لیکن جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لانے والے ہیں تو میں جو ہے نا میں ہجرت کروں گا. اور ہجرت کرنے کے لیے جو ہے نا وہاں پر مکہ کے ایک رولز تھا کہ مکہ میں کون لوگ رہ سکتے، صرف قریش کے لوگ رہ سکتے تھے اور جو ہے نا قریش کا جو غلام ہے، قریش قبیلے کے جو غلام ہے وہ غلام ہی رہ سکتے تھے. اب اور یا تو پھر تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ جو ہے نا ان کے علاوہ کون ہونا، ان کے علاوہ صرف جو ہے نا جو ان کے جو خاندان کے ہے قریش اور غلام کے جو خاندان کے ہے تو ان لوگوں میں جو ہے نا کہ ان لوگوں کی پہچان ہونا وہاں پر، ان لوگوں کی ذمہ داری میں رہنا، تو پھر جو ہے نا وہ اسپانسر رہنا وہاں پر. تو پھر جو ہے نا انہوں آئے کے جو گواہی دے کہ ہاں یہ میرے ساتھ رہیں گے اور میرے پاس جو ہے نا میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو اس طرح سے ہونا. تو اب ان کے پاس ایک دوست تھے، وہ دوست کون تھے؟ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا دوست کون تھے؟ وہ ابو جہل کے چاچا تھے، یمن میں تھے، بزنس کرتے تھے. بزنس کے سلسلے میں جو ہے نا آپ کا دوستانہ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ بھائی میں مکہ میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشکل نہیں، آ جاؤ آپ بولے. تو پھر جو ہے نا اب وہاں پر چلے گئے. جانے کے بعد جو ہے نا ابو جہل کے چاچا کے پاس وہاں پر آ گئے. آنے کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر شفٹ ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے نا ابو جہل کے چاچا جو تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک باندی ہے، تم نہ ان سے، میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو. اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کیا کہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے نا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. اب وہ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گیا کہ کچھ دن کے بعد ان کے جو چاچا تھے، اس کے جو ابو جہل کے جو چاچا تھے، انہیں کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو ہے نا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب کس کے انڈر میں آ گئے؟ اب جو ہے نا ابو جہل کے انڈر میں آ گئے. اب ابو جہل چاہے اب جو چاہے کرے ان کو. اب مطلب کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ اب ذمہ داری لیے تھے نا، تو انہوں نے کیا کرا، ان کو اپنے انڈر میں لے لیا. اب انڈر میں لے کر جو ہے نا اب اتے میں جو ہے نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے آپ کے پاس. اب جو ہے نا کچھ عرصہ ایسے ہی گزرنے کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں، اب اس کے بعد وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے جو ہے نا کیا کیا، آپ تینوں نے بھی کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے اسلام با مشرف ہو گئے، اسلام میں آپ داخل ہو گئے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اب جو ہے نا اب یہاں سے ان کا جو ہے نا بڑا ٹف ٹائم شروع ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا اور آپ تینوں جو ہے نا اولین میں ہیں.
مطلب اسلام کے ظاہر ہونے کے اولین میں اعلان نبوت کے بعد جو ہے نا آپ نے تینوں بھی آپ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دی. لیکن اب یہاں پر جو ہے نا مقصد کیا ہو گیا، اب یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ ان لوگ جو ہے نا ان کے پاس ایمان آنے کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کے ساتھ جیسا عمل ہو رہا ہے وہ عمل دیکھے کیسا ہو رہا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے ہمارے کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دین آ گیا تھا، ان کے پاس جو ہے نا ان کو جو ہے ان کے پاس ایمان آ گیا تھا. اب ایمان مطلب ابھی نماز مکمل، ابھی فرض نہیں ہوئی، لیکن ایمان دیکھیے کیسا ہے. اب ابو جہل کے انڈر میں آ گئے. اب ابو جہل کے انڈر میں آنے کے بعد جو ہے نا اب ان کے اوپر ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب یہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا. ابو جہل کیا کر رہا ہے؟ ٹارچر کرنا شروع کر دیا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے فوراً یہ چیز جو تم نے جو اسلام لایا ہے اس سے پھر جاؤ نعوذ باللہ، اور جو ہے نا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں بڑی سزا دی جائے گی. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو جو چاہے کر لے، ہم نے ایمان لا چکے ہیں، ہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لا لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہم نے دے دی ہے، اب ہم اس سے نہیں پھریں گے. جیسا یہ بات بولا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے بولا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگوں کو میں سزا دوں گا بول کر جو ہے نا اس نے کیا کیا، سب سے پہلے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا 4 سمتوں میں اونٹوں کو کھڑا کر کر جو ہے نا آپ کے ہاتھ پیروں کو جو ہے نا باندھ دیا. اب باندھ کر جو ہے نا اب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے ابو جہل کہ تم دیکھو اب یہ جو تمہارے شوہر ہے، تمہارے شوہر کا کیا حال ہوگا. 4 اونٹ 4 سمت میں بھاگیں گے تو پھر تمہارے جو شوہر کا جو جسم ہے وہ جسم 4 سمتوں میں بٹ جائے گا. ابھی بھی وقت ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، بس تمہارے شوہر کی حفاظت ہو جائے گی اور تم گھر جا کر واپس آپ اپنی زندگی میں خوشحال رہ سکتے. لیکن جو ہے نا تم جو دین لے کر آئے ہو وہ دین سے پھر جاؤ. انہوں نے کہا کہ جو کرتا تو کر لے. اب ہمارے پاس دیکھے اب وہاں پر بس وہ حکم دینے والا ہے. ابو جہل جو ہے نا حکم دینے والا ہے. 4 اونٹوں کو ہاتھ اور پیر، ایک ہاتھ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، ایک ہاتھ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، اور ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، اور چاروں کو 4 سمتوں میں کھڑا کر دیا، چاروں اونٹوں کو. اب اس کے بعد اب انہیں حکم دینے والا ہے. اب بتائیے کیا ہو سکتا ہے ان کے جسم کا. لیکن وہ جو شوہر ہے ان کا صبر دیکھے. اب وہ جو بیوی ہے وہ بیوی کا بھی شوہر ہے، وہ ان کا بھی صبر دیکھے. جو شوہر جو ہے نا 4 سمتوں میں بٹنے کے لیے تیار ہے، 4 سمتوں میں بٹنے کے لیے تیار ہے، اور لیکن جو ہے نا آپ نے ایمان نہیں چھوڑا، آپ نے دین کو نہیں چھوڑا، دین اسلام کو آپ نے نہیں چھوڑا. آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، بولے کہ آپ جو کرتا کر لے، اللہ میرا مالک ہے. آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ اللہ کو رب مان کر ٹک گئے تھے، اور یہی ہمارا دین حق ہے، یہی ہمارا دین مکمل ہو گیا یہاں پر. اب ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے، اب یہ مقصد کے ساتھ ہم رہیں گے اور یہی مقصد کے ساتھ ہم مریں گے. اب ہمارے پاس دیکھیے کہ ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہمارا آرام برباد نہ ہو، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری نیند برباد نہ ہو، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہمارا بزنس برباد نہ ہو، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری اولاد برباد نہ ہو، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری بیوی برباد نہ ہو، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہمارے ماں باپ برباد ہو. لیکن ہمارا دین جاتا ہے جائے لیکن ہمارا ماں باپ برباد نہ ہو. مطلب ہم دیکھیں ہم یہاں پر دنیا میں ہم کامل ہیں، لیکن صحابہ اکرام دین میں کامل تھے. صحابہ اکرام کے پاس دین آنے کے بعد ان کے پاس عمل کیسا تھا، وہ عمل دیکھے. اب صحابہ اکرام کا جو عمل ہے اور ہمارا عمل ہے وہ دیکھے، دونوں دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اب ہمارے پاس جو شیطان ہمیں جو گمراہ کر کے رکھا ہے، عمل ہی دین ہے سمجھ رہا.
یہ سمجھایا ہمارے کو، اور ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ عمل ہی دین ہے. اور جو ہمارے جو عمل ہے وہ عمل قرآن سے ہم اور حدیث سے جو کر رہے ہیں، وہ عمل قرآن اور حدیث میں جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل کہاں ہے، کہاں پر ہے، کدھر ہے. اس طرح سے کہہ کر جو ہے نا شیطان گمراہ کر کے رکھا ہے، اور گمراہ کر کے جو ہے نا ان کو وہ جو ہے نا ان کے اعمال میں مصروف کر کے رکھ دیا ہے، اور اس میں مشغول ہو گئے ہیں وہ لوگ. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دین پر ثابت قدم ہیں، لیکن ان کے دلوں سے جو ہے نا، ان کی زبان سے، ان کے روح سے جو ہے نا دین تو کبھی کے نکل گیا. جیسے کہ تیر شکار سے نکلتا ہے، ویسا ان کے دلوں سے دین کبھی کے نکل گیا. خالی وہ عمل میں لگے ہوئے، لیکن عمل کا سوال تو وہاں پر خبر میں نہیں ہے. خبر میں ایمان کا سوال ہے. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا ہے؟ من ربو کا، کیسا جانیں گے. سوال کیا ہے؟ ماں دینوں کا، کیسا جانیں گے، کیسا جواب دیں گے. سوال کیا ہے؟ من نبی کا، بتا تیرے نبی کون ہے، اور کیسا مانیں گے، کیسا جانیں گے. بولے کہ بھائی قرآن لائے تھے، پہنچائے اور چلے گئے. اس طرح سے بولیں گے. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے جو ہے نا کہ ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو ہمارے اندر سے نکال رہے ہیں. کیسا نکال رہے ہیں؟ اعمال دے کر کیا کر رہے ہیں؟ ایمان نکال لے رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی چیزوں سے. لیکن ہم جو ہے نا عمل کر رہے ہیں اور اسی کو ایمان سمجھ رہے ہیں. خالی عمل میں جو ہے نا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمل کو ہی دین سمجھ رہے ہیں. ہمارے پاس، ہم کو جو ہے نا اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہمیں سکھایا گیا کہ عمل سے پہلے ایمان حاصل کرو. ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے، ایمان ایسا ہتھیار ہے زمین اور آسمان کو چیر سکتے اس سے. وہ ایمان ہے. مطلب وہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ایمان ہے. اور وہی ایمان جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو 13 سال تک سکھائے. سکھانے والی ذات کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء ہے. اور سیکھنے والے کون ہیں؟ بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ ذو النورین ہے. اور جو ہے نا کہ یہ میرے ان کے عمل سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کی جو غنیت تھی، عثمان غنی کا لقب ملا آپ کو. اور حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا. بھائی کہہ کر کیا ہے؟ آپ بھائی ہے. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا آپ کو کہ تم میرے بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جیسے مثال ہے تمہاری اور میری. تو اس طرح سے یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے بات یہ ہے سمجھنے کی کہ بات کو ہم زیادہ نہ کہتے ہوئے مقصد یہ ہے کہ دین میں عمل ضروری ہے اور دین بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ہونا ہے. عمل ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، عمل کر رہے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ دین مکمل ہوتا ہے عمل اور ایمان سے. ایمان اور عمل سے مطلب دین میں دونوں چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لانا ہے، ایمان کے بعد عمل کرنا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا پھر اب یہاں پر اب صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ کیسا تھا؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا آپ کے پاس وہ جو ہے نا آپ کی وہ قوت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ آپ نے دین کو سمجھا تھا. آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا تھا. آپ لوگوں نے جو ہے نا ایمان کو سمجھا تھا. ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف عمل 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 کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. لیکن جب خبر میں جائیں گے، جب پتہ چلے گا ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. لیکن اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات اور ہے. اب یہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تمہارے شوہر کی حفاظت ہو جائے گی. انہوں نے کہا تو جو کرتا کر لے. اب دیکھیں فکر دیکھیں ان کی کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے نا ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراً جو ہے نا خنجر نکال کر جو ہے نا آپ کے پیٹ میں مار کر جو ہے نا آپ کو شہید کر دیا. سب سے پہلے اسلام میں شہیدہ آپ ہے. سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جو ہے نا آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ شہید ہو گئے. تو پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ پھر اس کو جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ اونٹوں کو حکم دیا، وہ چاروں سمت وہ بھاگنے کے بعد جو ہے نا آپ کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے.
اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بات یہ غور کرنے کی ہے. اب یہاں پر کمسین ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جو ہے نا آپ ابھی کمسین ہے، لیکن جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم پھر جاؤ ورنہ دیکھے تمہارا یہ کیا حال ہوگا. تو اس طرح سے کہتے ہی جو ہے نا ابھی انہوں نے جو ہے نا ابھی آپ کے مطلب ابھی آپ اتنے میچور نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے کفر کلام کہہ دیا. اب کہہ دیا تو اب وہ اس کا کام پورا ہو گیا ابو جہل کا. اب انہیں چلے گیا. انہیں جانے کے بعد اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اب زارو خطار رو رہے رو کر آپ کی کیا حالت ہو گئی، آپ کی ایسی حالت ہو گئی جس کی حد میں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے یہ پاپ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا میرے سے. اتے میں جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جو کفر کلام کہہ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جان بچانے کے خاطر اگر زبان سے کفر کلام کہہ دے اور دل میں اگر ایمان ہو تو وہ کفر کلام نہیں ہوگا. وہ جان بچانے کے خاطر بول دے تو وہ جو ہے نا وہ کچھ عمل ہو جائے گا، لیکن وہ دل میں ایمان ہے تو ایمان دیکھیں یہاں پر ایمان کی دلیل کہاں پر آ رہی ہے. ایمان دل میں اگر ہو تو وہ قابل قبول ہو جائے گا. تو اب یہاں پر زبان سے جو بول رہے ہیں دل میں اگر ایمان ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ ایمان قابل قبول ہے. اب وہ عمل کفر کا بھی عمل دکھا تو پھر جو ہے نا دل میں ایمان ہے تو پھر وہ عمل کیا ہوگا، وہ عمل قبول ہو جائے گا. مطلب یہ قبول کیا ہے، کیسا ہوگا. اب یہاں پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وہی فرمائی کہ جو ہے نا کہ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے خاطر کفر کلام کہتا ہے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. اب یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ کے پاس دیکھیں غور کریں کہ اتنا شدید ظالم ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا ترس نہیں کھائی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دین کو نہیں چھوڑا. اور آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ نے جو ہے نا کبھی بھی آپ کے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا ہوگا زندگی میں، ہماری دنیا میں ہمارا کیا ہوگا. لیکن ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی. اور ان کا مقصد کیا تھا، دین ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. اور ان کا مقصد کیا تھا، ہم ایمان سے نہ پھریں گے. تو اب یہ مقصد دیکھیں. اب یہاں پر جو ہے نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ اور بے ہوش میں ہو کر جو ہے نا آپ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں جس کی حد نہیں. لیکن یہاں پر آپ کئی کے لیے رو رہے ہیں، آپ کا رونا کئی کے لیے ہے. میں نے کفر کلام کہہ دیا بول کر آپ رو رہے ہیں. والدہ شہید ہو گئے، والد شہید ہو گئے، اس پر نہیں رو رہے. لیکن آپ نے کہا کہ میں نے اپنے زبان سے یہ کفر کلام کہہ دیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے وہی لے کر آ گئے کہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اب دیکھیں اب ہمارے دل میں کیا ہے، غور کریں. ہمارے دل میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمل بہت قابل قبول ہو گیا، لیکن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ تکلیفیں دینے لگے، جیسا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، اب اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے تکلیفیں دینے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا آپ ہجرت کریں. اب آپ کو جو ہے نا ہم ہجرت کا حکم دے رہے ہیں. اور جو ہے نا یہ ہجرت کا مقصد کیا ہوگا، ہم یہ دین کی حفاظت ہم مدینہ منورہ میں کریں گے. اب مکہ میں دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی، آپ مکہ سے آپ مدینہ منورہ چلے جائیں. اب وہاں پر جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہاں پر جانے کے بعد جو ہے نا دین کی ہم حفاظت وہاں پر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے. اب اس سے پہلے ہجرت فرمائے. اب یہ تکلیفیں جو ہو رہی ہے، یہ تمام تکلیفیں اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے جو ہے نا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ہے نا امام
جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو جعفر جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہونا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام تقریباً بہت سارے صحابہ اکرام، ٹوٹل 16 لوگ جو ہے نا وہاں سے ہجرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. ہجرت کرو، ہجرت کر کے جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم حبشہ کی طرف جاؤ. حبشہ میں جو ہے نا وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ رحیم دل ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس طرح سے کہہ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا. ہجرت ہو گئی. ہجرت میں جو ہے نا ہجرت کے لیے جو ہے نا اب یہاں پر جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. اب جو ہے نا وہاں پر بھی یہ لوگ آ گئے. وہاں پر بھی آ کر جو ہے نا بڑے تحفے دینے لگے اور بادشاہ کو ورغلانے لگے. بولے کہ یہ جو ہے نا یہ قیدی بھاگے ہوئے، نعوذ باللہ یہ بھاگے ہوئے قیدیاں ہیں، تو لہٰذا جی اسے ہمارے حوالے کر دو بول کر ان لوگوں کو جو ہے نا تحفے دینے لگے وہ بادشاہ کو. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا مسلمانوں نے جو ہے اپنا قائد اور امام بنا کر جو ہے نا بادشاہ سے بات کرنے کے لیے کہا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا بادشاہ سے بات کی اور کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سے دیکھے، بادشاہ نجاشی، نام اس کا نجاشی تھا، وہ اس سے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہم جو ہے نا ہم پہلے بگڑی ہوئی قوم تھے، مطلب جو ہے نا ہم ایسے قوم تھے، ہمارے لیے جو ہے نا رحم نام کی چیز ہی نہیں تھی. ہم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم عورتوں کو عورتیں نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنی ماؤں کو بیچ دیتے تھے. ہم انسان تو انسان، ہم جانور کو جو ہے نا چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے جانور کے یعنی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ کے ہم ٹانگیں کاٹ لیتے تھے. ہم اس طرح سے مطلب ہم اس طرح سے تھے. لیکن ہمیں ایک نبی آئے، ہمیں ایک رسول آئے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نام آسمانی احمد نام ہے. وہ آئے اور آ کر ہمیں جو ہے نا دین سکھائے، ہمیں آ کر جو ہے نا ایمان سکھائے، اور ہم جو ہے نا ان پر ایمان لے کر آئے. اور یہ لوگ جو ہے نا ہمارے نفسوں کو اور ہمارے جسموں کو یہ لوگ جو ہے نا ورغلا کر ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. ہمارے نفوس کو پاک کرے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح سے تمام بہت ساری چیزیں بتا کر جو ہے نا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، آپ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. سورہ مریم کی تلاوت آپ نے کی کرنے کے بعد مطلب قرآن تو پورا قرآن دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو ہے نا جو موقع پر جو آیت دینا ہے وہ آیت دیے، جو موقع پر جو سورہ بتانا ہے وہ سورہ دیے. اب دینے کے بعد جو ہے نا اب دیکھیں وہ آپ تو تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، لیکن جو ہے نا کہ نجاشی رونے لگا. جیسا وہ رونے لگا، رو کر جو ہے نا کہنے لگا کہ یہ تو وہی نور ہے، یہ تو وہی نور ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے. اب اس کے بعد جیسا یہ بات بولتے ہی تم لوگ اس شہر میں رہ سکتے ہو اور تم اپنے مذہب پر فل پریکٹس کر سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ دشمنان اسلام کو جو ہے نا وہ تحفے ریٹرن کیے، بولے کہ یہ تحفے تم لو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب دوبارہ ادھر نہیں آنا. اس طرح سے بولتے ہی جو ہے نا اب دیکھیں اب یہاں پر ہجرت ہوئی. اب تو ہمیں بھی ہجرت کرنا ہے، ہمارے لیے بھی حبشہ رکھا گیا ہے، ہمارے لیے بھی جو ہے نا جیسا نجاشی بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے بھی جو ہے نا اپنے بادشاہ جیسا کہ اب خود بادشاہ بنا ہے کہ ہمیں اب ہجرت کرنا ہے. تو ہمارا ہجرت کیا ہوگی، ہمارا ہجرت کئی کی ہوگی. ہمیں تو اسلام پر ایسا تشدد نہیں ہو رہا ہمارے لیے، لیکن جو ہے نا کہ ہم کو ہجرت کرنا ہے. کیسے کیا کی ہجرت کرنا ہے، ہمیں دنیا کے محبت نکال کر دین کی محبت کی طرف ہجرت کرنا ہے. ہمیں جو ہے نا وہ خالی اعمال کی محبت نکال کر جو ہے نا ایمان کی محبت ہمارے دل میں ہونا ہے، اس کی ہجرت ہونا ہے. اب جو ہے نا گناہوں کی زندگی سے جو ہے نا ہجرت کر جو ہے نا ہم نیکی کی طرف ہجرت کرنا ہے. اور جو ہے نا ہمیں جو ہے نا دنیا، نفس، شیطان جس طرح سے ہمیں گمراہ کر کے رکھے ہیں ان کی زندگی سے، ان کے ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے جو ہے نا اس سے ہجرت کر کے جو ہے نا ہمیں ایمان اور لا الہ الا اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کو یہ بتانا ہے کہ جو ہے نا ہمارا جو عمل ہے وہ عمل کیا ہے، وہ عمل مؤخر ہے اور
ایمان کیا ہے؟ مقدم ہے، پہلے مقدم کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ایمان کیسا آئے گا؟ اب وہ ایمان جو آئے گا وہ علم و عرفان سے آئے گا۔ علم و عرفان کہاں ملے گا؟ صحبت شیخ سے ملے گا۔ صحبت شیخ سے بیٹھنے کے بعد جو ہے نا، صحبت شیخ میں ہم جب بیٹھیں گے تو پھر وہ ایمان کیسا داخل ہوگا؟ وہ ایمان ہمارے لیے جو ہے نا پھر وہ خبر میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ سوال اور جواب جو ہے خبر کے، وہ سوال اور جواب میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک آخری بات کو ہم رکھتے ہوئے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہمارا جو نفس ہے وہ نفس کیسا ہے؟ نفس ہمارا نفس امبارہ پڑا ہوا ہے، مطلب نفس بڑا پلیت ہے۔ نفس ہمیں جو ہے نا، شیطان ہمارے نفس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور نفس جو ہے نا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب ہم کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں کے بیچ میں جانا ہے، دونوں کے بیچ میں جو ہے نا جا کر جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے۔ مطلب جا کے لڑ رہے کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے بیچ میں جا کے فیصلہ کرنا مطلب ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ جب دین سیکھیں گے تو دین سیکھنے کے بعد دل خود مفتی ہو جائے گا، دل فیصلہ کرنے لگے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اب یہاں پر ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ دین میں دونوں چیزیں ہیں، عمل اور ایمان۔ ہم ایمان کو چھوڑ کر عمل کر رہے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے۔ پہلے ایمان کو حاصل کرنا ہے۔ تو ایمان کیسا حاصل ہوگا؟ وہ دین کو سمجھیں گے، صحبت شیخ میں بیٹھیں گے تو ایمان حاصل ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، اب ہمارا نفس کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہونا ہے۔ تو ہمارا نفس مطمئنہ، نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا نفس جو ہے نا، نفس سے امبارہ پڑا ہوا ہے، اس سے بھی پلیت پڑا ہوا ہے ہمارا نفس۔ کیوں؟ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ کھیل رہا ہے ہمارے نفس کو ورغلا رہا۔ اب یہاں پر ایک یہ بات ہے کہ اب ہمارا نفس جو ہے نا، اب کیسا کنٹرول کرنا ہم ہمارے نفس کو؟ بھائی نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کی جو ضرورتیں ہیں، اس کی جو ضرورت ہے وہ چیز دینا ہے اس کو۔ پانی کی پیاس لگی، بولے یہ نفس بہت مانگ رہا پانی، اس کو پانی نہیں دینا، ایسا نہیں ہے، پانی دینا ہے، پانی پینا ہے۔ اب یہ جسم ہے، جسم کے ساتھ جو ہے نا اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو نیند ہونا ہے، اس کی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کی یہ ساری چیزیں دینا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا جسم کے ساتھ شہوت بھی لگی ہوئی ہے۔ شہوت مطلب اب وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیے ہے وہ اس میں جانا ہے ہم کو، وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حرام کیے کہ اس کے طرف چلے جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کہ ہم اپنی اہلیہ کی طرف جائیں، اہلیہ سے ہمیں جو ہے نا وہ چیز حاصل کریں، تو وہ حلال دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جو ہے نا اہلیہ کو چھوڑ کر، مطلب ہم بیوی کو چھوڑ کر جو ہے نا ہم غیر عورتوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ کفر ہے، گناہ ہے۔ اب ہمارا جو ہے نا ہمارا نفس ہم کو، مطلب یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ نفس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے، اس کے بھی نفس کے بھی حقوق ہے، نفس کے حقوق ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ تو اب ہمارے نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ اب دیکھیں نفس کو جو ہے نا جتنا ضرورت ہے اتنی چیز دینا ہے، نہیں اس کو زیادہ دے دے رہے ہیں، زیادہ کر دے رہے ہیں بولے تو پھر وہ نفس امبارہ کا امبارہ ہی رہے گا۔ نفس مطمئن نہ کرنا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا تفسیر نعیمی میں جو ہے نا مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس ایک لوہا ہے، لوہا جو ہے نا، لوہے کے اوپر جو ہے نا اگر ہم ٹھنڈے لوہے پر جو ہے نا ہتھوڑا ماریں گے تو وہ لوہے کو جو ہے نا وہ شیپ نہیں دے سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، انہیں ہتھوڑا ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ تھک جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن وہ ہتھوڑے کا وہ لوہے کا جو ہے نا شیپ نہیں بدلے گا۔ تو لوہے کو جو ہے نا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گرم کرنا ہے، لوہے کو گرم کرنا ہے۔ تو لوہے کو اس کو پگھلائیں، مطلب اس کو گرم کریں گے، اس کو ایک شعلے جیسا، آگ جیسا بن جائے گی، اس کو آگ میں خوب اس کو تپانا ہے۔ تپانے کے بعد جو ہے نا جب اس کو ہتھوڑا ماریں گے نا تو جیسا چاہے شیپ اس کا بنا سکتے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہا جو ہے نا، وہ لوہے کی مثال جو ہے نا ہمارا نفس ہے، اور جو گرم جو ہے نا، وہ گرم کیا ہے؟ وہ اعمال ہے۔ وہ جو گرم جو کرنا ہے آگ میں جو تپانا ہے اس کو، وہ آگ کیا ہے؟ وہ آگ جو ہے نا وہ ایمان ہے، وہ ایمان کی آگ ہونا، اور وہ ایمان کی آگ اس کو جو ہے نا پھر وہ ایمان کی آگ سے جو ہے نا اس کو گرم کرنا، تپانا، اس کو خوب تپانا۔ مطلب نفس کیا ہے؟ لوہا ہے، اور آگ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور جو ہے نا کہ جو ہتھوڑا ہے، وہ ہتھوڑا کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اب وہ عمل کے ساتھ جو ہے نا جیسا جیسا وہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ عمل کے ساتھ پھر جیسا جیسا ہم عمل کریں گے، وہ عمل کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ جیسا چاہے اس کا شیپ بنا لو۔ تو اب وہ لوہے کو جو ہے نا گرم کرے ایمان کے ساتھ، مطلب نفس کو گرم کرے،
تو وہ نفس کو گرم کرنے کے بعد عمل کے ہتھوڑے سے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو شیپ بنانا ہے. تو جب شیپ بنائیں گے تو پھر وہ شیپ جو بنے گا وہ شیپ کیا ہوگا، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے نا، اب ایک بات، مطلب نفس دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ہے نا نقصان کیسا کر رہا ہے ہمارے اوپر شیطان ہمارے ساتھ. ایک مثال تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کیا ہے، دنیا ایک جنگل ہے. دنیا ایک جنگل ہے، اور جنگل میں جو ہے نا کہ جو لٹیرے ہیں، وہ لٹیرے کیا کرتے ہیں، جنگل کے جتنے بھی کوئی بھی مسافر ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مسافروں کو لوٹتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لٹیرے کیا کرتے ہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں. اور پھر جو ہے نا اس کے جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور ہر تھوڑی دیر پر جو ہے نا، اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اب جنگل کیا ہے، دنیا کیا ہے، ایک جنگل کی مثال ہے. اور وہ جنگل میں جو ہے نا لٹیرے ہیں، ڈاکو ہے، اور وہ ہر تھوڑی دیر پر رہتے ہیں وہ لوگ. اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ہمارے لیے بھی جو ہے نا، ہمارے لیے کیا ہے، دنیا ایک جنگل ہے. جنگل میں جو ہے نا وہ لٹیرے کیا ہے، لٹیرے دنیا، نفس، شیطان ہے. اب یہ دنیا، نفس، شیطان جو ہے وہ جیسا ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو جو ہے نا کہ جنگل جیسا دنیا ہے، تو دنیا کی مثال دے کر جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ دنیا ایک جنگل ہے. تو جنگل میں جو ہے نا فارسٹ جیسا آفیسرس ہوتے ہیں، مطلب وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ پر چوکی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چوکی کی مثال دیتے ہیں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. جو پولیس کی جو مثال، وہ پولیس کی چوکی کی جو مثال ہے، وہ مثال کیا ہے، وہ جہاں پر صراط المستقیم ملتا ہے. مطلب وہ صراط المستقیم کیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جنگل میں جو ہے نا اگر ہم اکیلے جائیں گے تو کیا کرتے ہیں، ڈاکواں اور لٹیرے جو ہے نا ہمیں لوٹ لیں گے. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا جو ذات راہ کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس ایمان ہے اور عمل ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو عمل ہے، عمل صالح جو ہے، وہ عمل صالح جو اللہ کے لیے ہوگا وہی عمل صالح ہوگا. باقی وہ اللہ کے لیے نہ ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، وہ اللہ کے لیے اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے. تو اب جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے، اب دنیا میں ہم چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہمارا جو سفر ہے وہ سفر کر رہے ہیں. تو پھر جو ہے نا ہمارے پاس لٹیرے آ رہے ہیں، مطلب دنیا، نفس اور شیطان جو ہے نا یہ ہمارے ایمان کے چور ہے، ہمارے جو ہے نا عمل صالح کے چور ہے. اب یہ لوگ چوری کر رہے ہیں، چوری کرنے کے لیے جو ہے نا اب ہم کیا کرنا ہے، بچنا کیسا ہے، تو پولیس کے پاس جانا ہے. تو پولیس مطلب کون ہے، جہاں پر ہمیں صراط المستقیم مطلب سیدھا راستہ جہاں پر ملتا ہے، جو جنگل سے ہم باہر جلدی نکل سکے، وہ راستے پر ہمیں جانا ہے. تو اب وہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو ہے نا فوراً جو ہے نا پولیس کی چوکی دیکھنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا، نفس، ہمیں شیطان جو ہے نا ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو ہم کیا کرنا ہے، فوراً جو ہے نا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا اور اللہ کی پناہ میں چلے جانا. اللہ کی پناہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صراط المستقیم کو ڈھونڈ لینا. صراط المستقیم کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صراط المستقیم بھی ملے گا. یعنی کہ صراط المستقیم کیا ہے، صراط المستقیم انعم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط المستقیم ہے. صراط المستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے. اور یہ راستے پر جو ہے نا یہ ایمان اور عمل کو دونوں کو چرانے کے لیے جو ہے نا لٹیرے جگہ جگہ پر لٹیرے ہیں. وہ لٹیرے کون ہے، دنیا، نفس و شیطان ہے. تو اب جو ہے نا ہمارے لیے ایک بات، آخری بات یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جلسے کی مثال دیتے ہیں. جلسہ کیا ہے، جلسہ کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کیا ہے، کائنات ایک جلسے کے مانند ہے، جلسے کی طرح ہے. آسمان اس کا شامیانہ ہے، اور زمین کیا ہے، زمین اس کا فرش ہے. اور جلسہ جو ہو رہا ہے، جلسے میں شامل کون ہونے والے ہیں، شامل جو ہے نا تمام مخلوقات ہونے والے ہیں. اور خاص مخاطب کس سے ہے، وہ تمام مخلوقات میں خاص مخاطب کس سے ہے، خاص مخاطب انسان اور جن سے ہے. مطلب یعنی کہ مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
تو ان سے مخاطب ہونے کے لیے جو ہے نا تمام مخلوقات ہے، تمام مخلوق کے لیے جو ہے نا یہ جلسہ قائم کیا گیا ہے. اور وہ جلسہ کیا ہے؟ وہ جلسہ ہے کائنات، ایک جلسہ ہے. اور آسمان شامیانہ ہے، زمین کیا ہے؟ اس کا فرش ہے. اور جلسے میں جو شامل ہونے والے ہیں کون ہے؟ وہ تمام مخلوقات ہے. اور خصوصی مخاطب کس سے ہے؟ انسان اور جنات سے ہے. اور تقریر کرنے والے کون ہے؟ تقریر کر رہے کون کر رہے ہیں تقریر؟ جو شروع میں جو ہے نا وہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور تقریر کر رہے ہیں. تقریر میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریر کی جو محفل ہو رہی ہے وہ محفل میں کیا دے رہے ہیں؟ کیا محفل ہو رہی ہے؟ محفل میں کیا تقریر کر رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، اور ایک نبی آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جتنے بھی مقرر ہے، نبی ہے، رسول ہے، سب آ کر جو ہے نا تمام مخلوق کے سامنے جو اسپیشل مخاطب ہے، اسپیشلی جو ہے نا انسان اور جنات کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام آ کر جو ہے نا یہ بات بتا رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سردار آنے والے، سردار محفل آنے والے. اب جو سردار محفل جو آئیں گے تو مطلب جو ہے سردار محفل جب آتے ہیں تو ان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تمام محفل ختم ہو جاتی ہے، تمام جلسہ ختم ہو جاتا ہے. تمام تقریر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ تقریرات ختم ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، اور ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور ایک نبی آنے والے ہیں اور جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ایک نبی آنے والے ہیں جو تمام کے لیے جو ہے نا شفاعت کرنے والے ہیں. جب سردار الانبیاء آ گئے، اب دیکھیں یہاں پر بات غور کرنے کی ہے کہ جب سردار الانبیاء آ گئے، آنے کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ اب آگے سردار الانبیاء آگے آنے کے بعد اب تقریر ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا. کائنات میں جو جلسہ تھا وہ جلسہ کیا ہے؟ وہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں جلسہ مکمل ہو گیا، تقریر مکمل ہو گئی، تحقیق جو تھی وہ تحقیق ختم ہو گئی. یعنی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ تمام کائنات کو جو ہے نا پہلے سجایا گیا جلسے کے مانند. جلسے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ یہ کائنات جو ہے نا ایک جلسہ ہے. اور مقرر کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے. مخاطب کس سے ہے؟ جن اور انسان سے. اور شامل ہونے والے تمام مخلوقات ہے. ان کے سامنے جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کر جو ہے نا کہ ان کے تکلیف کائنات کی وجہ بتائی جا رہی. اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے ایک جلسے کی مطلب مثال یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کون سی چیز ہے جو ہم کو جو ہے نا دین کے طرف آنے سے روک رہی ہے. تو بے شک وہ نفس سے ہمبارہ پڑا ہوا ہے، تو ہمیں نفس کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ہم یہ جو مثال دے کر جو ہے نا اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اور یہی کتاب میں صراط المستقیم بتایا گیا ہے، اور یہی کتاب میں سورہ فاتحہ اصل بتایا گیا ہے. اور اسی میں جو ہے نا قرآن میں اسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہی دین ہے، اور جسے میں نے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، پسند کیا ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے. دین میں ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے. دونوں کے ساتھ اگر ایمان ہوگا، عمل ہوگا تو وہ قابل قبول بھی ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، مولا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے مولا اسے معاف کر دے. مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.